نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بہترین خوبصورت مختصر انداز میں قاری جاوید صاحب نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں. عمل کرنے کے لیے اتنی باتیں ہی کافی ہوتی ہیں، اور اگر گھنٹوں کا بیان ہو اور عمل نہ کیا جائے تو اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا فنا کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کل من علیہا فان. یہ جتنی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور یہ پہاڑ بڑے بڑے اور یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھی حکم دے گے تم بھی مر جاؤ. اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، یہ چار بڑے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم دے کہ مر جاؤ. جب صرف اسرائیل اور اللہ کی ذات بچے گی نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اب کون باقی ہے؟ تو اسرائیل عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری ذات ہے یا میں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے تو بھی مر جا. تو اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی. اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے لیمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت اور بادشاہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا تو کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. یہ بڑی بڑی حکومتوں پر ناز کرنے والے اور اپنے عہدوں پر ناز کرنے والے یہ سارے اس وقت خاموش ہوں گے، کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا. کئی سال گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین خود ہی اعلان فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ جو زبردست ہے بس اس کی حکومت اور اس کی سلطنت ہے. باقی ساری سلطنت، باقی ساری حکومتیں ختم ہو چکی ہیں. تو اس لیے جب ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ہمارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے قائم ہونا چاہیے. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بقا عطا فرما دی ہے؟ آج ان کا نام زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ساتھ اللہ کے محبوب کا نام بھی لے رہے ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھ محمد رسول اللہ. اللہ بھی زندہ، اللہ کے محبوب کا نام بھی زندہ ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر لیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے بقا ہے تو جو اللہ کے ساتھ مل گیا ان کے لیے بھی بقا ہوگی. یہ آئے تو ہیں، ہم پہلے نہیں تھے، آئے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوا تو پھر ہمارے لیے بھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بقا ہے. یہ تو انتقال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ زمین فلاں کے نام انتقال کروا دی. ابھی ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم عالم ارواح کے اندر تھے تو ہم عالم ارواح سے اپنے باپ کی صلب میں منتقل ہوئے، پھر وہاں سے اپنی ماں کی طرف منتقل ہوئے، وہاں سے پھر دنیا میں منتقل ہوئے، دنیا سے پھر قبر میں منتقل ہوں گے، اور قبر سے اٹھ کر یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. دو ہی ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے بھی فنا نہیں ہے. اس دنیا سے صرف منتقل ہوتا چلا جائے گا اور آخرت میں پھر اس جگہ اور اس ٹھکانے میں جائے گا انسان جو مسلمان فرما بردار ہوگا،
جو ٹھکانہ اللہ نے اپنا مہمان خانے کے طور پر بنا کے رکھا ہے، یعنی دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جہنم یا جنت۔ جہنم اللہ کا عذاب خانہ ہے، اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم جو ہے اللہ کا عذاب خانہ ہے۔ دو ہی ٹھکانے اللہ نے بنائے ہیں۔ اب جنت میں چلے گئے تو اللہ کے مہمان بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا اکرام فرمائیں گے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جو امیر اور مالدار ہوگا وہ بھی اتنا اکرام نہیں کر سکتا جتنا اکرام اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا اکرام کریں گے جنت کے اندر کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر جنتی کو جنت میں پہنچنے کے بعد قد جو ہے آدم علیہ السلام جیسا ملے گا، یعنی قد سب کا برابر ہوگا۔ آج تو کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے قد والے ہیں، لیکن جنت میں سب کا قد برابر ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سب کو جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، سب کی ایک عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر یعنی 33 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھایا تھا، تو وہی عمر ہر جنتی کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر پہنچنے کے بعد یہاں تو انسان کسی کا رنگ کالا، کسی کا گورا، کسی کا گندمی رنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرمائے گے۔ ہر جنتی کو وہاں کوئی کسی پر برتری نہیں ہوگی، سب برابر ہوں گے، ایک جیسا قد، ایک جیسی جوانی، ایک جیسا حسن ہوگا۔ کوئی یہ تانا نہیں دے گا کہ میں تو زیادہ حسین ہوں، تو نہیں ہے، میرا قد تو بڑا ہے آپ کا چھوٹا ہے، میری تو بڑی جوانی ہے آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ برابری عطا فرمائے گے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہر جنتی کو لحن داؤدی عطا فرمائیں گے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تورات کے مضامین پڑھتے تھے، زبور کے مضامین جب پڑھتے تھے نا، تو اڑنے والے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے ان کو سننے کے لیے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جنت میں پہنچنے کے بعد ہر جنتی کو یہی آواز اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جنت کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ پاک ہر جنتی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرمائیں گے۔ ہر بندہ، ہر جنتی کو وہی اخلاق ملیں گے۔ اور پھر جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتوں کے لیے حوروں کا انتظام جو کیا ہے، وہ 70 حور ہر جنتی کو ملے گی، اور وہ ایسی حسین و جمیل حوریں ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ انگلی جنت سے باہر نکال دیں نا تو یہ ساری سورج کی چاندنی بھی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے، اور ہر جنتی کو اللہ پاک وہ نصیب فرمائیں گے، اور غلمان عطا فرمائیں گے ان کی خدمت کے لیے۔ اور جو پھل اللہ پاک عطا فرمائیں گے وہ ایسے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی کو حرکت نہیں کرنا پڑے گی۔ جب اس کی تمنا دل کے اندر پیدا ہوگی تو بس آرزو کرے گا، وہ پھل اس کے منہ کے قریب آئے گا اور اس کو وہ کھائے گا۔ جب ایک بار کھائے گا اس کا ذائقہ اور ہوگا، وہی پھل دوبارہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے پیدا کی ہیں، ساری نعمتیں۔ یہ نہیں ہے کہ کافر جنت کے اندر نہیں جائے گا، یہ مومن مسلمان جنہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ اعمال کے لحاظ سے ان کے کمزور اعمال ہیں یا وزنی اعمال ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن کلمے کی بدولت اللہ پاک ضرور جنت نصیب فرمائیں گے۔ آخری جنتی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے نا، آخری جنتی جو ادنے درجے کا جنتی ہوگا، اس کو بھی اللہ پاک جو جنت عطا فرمائیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، کلمے والے کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کے ہاں وہ قیمتی بن گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مقام بن گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری مہمان نوازی فرمائی ہے، جنت بنائی ہے، اور یہ سارا نظام اللہ پاک نے
اس کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو زندگی لے کر آئے ہیں نا، اس زندگی کو ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر کے گزاریں۔ جب ہماری زندگی اللہ اور اس کے محبوب کے تابع ہو جائے گی تو بس ساری کائنات ہماری ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بن جائیں گے نا تو ساری کی ساری کائنات ہماری ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں حالات کہ وہ ہوا کو حکم دے رہے ہیں تو ہوا ان کی بات مان رہی ہے، آگ کو حکم دیا تو آگ بات مان رہی ہے، دریا کو حکم دیا دریا باتیں مان رہے ہیں، حتیٰ کہ سورج کو حکم دیا اس نے اپنی تپش ختم کر دی۔ اسی طرح ساری کی ساری، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جنگل کے اندر کھڑے ہو کر جنگل کے کنارے پر وہ آواز لگا رہے تھے کہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو کہ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بسیرا کرنا ہے۔ تو شیر بھی، چیتے بھی، سانپ بھی، بچھو بھی سارے کے سارے جنگل کو چھوڑ گئے، حتیٰ کہ شیر وہ دم ہلاتے ہوئے اس صحابی کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اگر آپ محمد کے غلام ہیں تو ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تو وہ بھی غلامی کر رہے تھے، تو انہوں نے غلامی اس لیے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ محبوب بن گئے، اللہ اور اس کے محبوب کے تابع داری کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔